تفسیر دیکھیں گے انہی آیات کی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا، اور یہ کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اصل میں یہاں پر وفد نجران کے سامنے دعوت توحید رکھی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم آغاز میں یہ تذکرہ کر چکے کہ اس صورت کا کچھ حصہ جو ابتدائی آیات ہیں خصوصاً یہ نجران سے نصارہ کے ایک وفد کے آنے کے موقع پر نازل ہوئیں، اور انہوں نے چونکہ اسلام کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اور ان کے خاندان کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان سے پچھلی آیات کو یہاں دیکھیں کہ ان آیات کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو پچھلی آیت میں ہم نے اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بات کی، اور رسول کی اطاعت سے جب لوگ گریز کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ رسول کی رسالت میں شبہ ہوتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں یہ سچا رسول نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انبیاء کرام کے اس سلسلے کو لاتے ہیں کہ جس کا آخری حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور یہ وضاحت فرما دی کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ انکار ہے، خاص طور پہ مدینہ کے یہود، تو ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے نبی نہیں بلکہ یہ اسی چین کی ایک کڑی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر چلی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نصارہ کے عقائد کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات وہ کہتے ہیں، اور ان کا خیال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں اس لیے آئے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے رکھا، یہ کہہ کر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ تم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کئی مختلف مراحل سے گزارا، پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس میں سب سے پہلا لفظ آدم کا آیا، آگے ایک آیت آئے کہ اس میں بھی یہی باتیں انشاءاللہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں تو صاف کہہ دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم، کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے سن آف گاڈ کہتے ہو کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے کوئی، تو پھر آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، پھر ان کو بھی مانو خدا کا بیٹا یا ان کو بھی خدا کو؟ حالانکہ نہیں، اللہ نے چن لیا آدم کو۔ اللہ نے آدم کو کس چیز کے لیے چنا؟ یہاں لفظ استفاء آیا ہے، آگے جا کے انشاءاللہ ایک جگہ پہ ہم اس لفظ کو اور زیادہ واضح دیکھیں گے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ناطے سے یہ لفظ آئے گا۔ یہاں بس یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت کے لیے چن لیا، سارے جہان کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا تو نبوت کے لیے چنا، بن ماں باپ کے پیدا کیا، پہلا انسان بنایا۔ تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی نہیں تھے؟ تو جو ذات آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دے تو اس میں عیسیٰ کا کیا کمال ہو گیا؟ یہ تو کمال اس ذات کا جس نے چنا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں 1000 سال رہے تھے۔ عموماً انسانی فطرت اتنی لمبی عمر کا تقاضا نہیں کرتی، یہ بھی ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی کہ دیکھو نوح جیسا شخص 10 صدیاں تک زندہ رہے۔ ذرا آج بھی سوچیں آپ، 19 والی صدی ختم ہوئی ہے، اس کے شروع کے واقعات آپ میں سے کس نے سنے اور دیکھے؟ پاکستان جب بنا تھا 1947، اس میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ موجود ہوں اور وہ دیکھ چکے ہوں، لیکن 1901 میں کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا۔ اور آپ سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی صدیاں دیکھی ہوں گی؟ 10 صدیاں۔ ہے عقل میں آتی بات؟ یہ ایک معجزہ تھا۔
اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے کام کے لیے لوگوں کو جب چنتا ہے تو ان کی عمروں میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، کیونکہ 1000 میں سے 950 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ تو فرمایا کہ دیکھو پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور معجزہ بھی تھا، اور وہ کیا کہ ایک ایسا طوفان جس میں ساری انسانیت ڈبو دی گئی، تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اس وقت اللہ کو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا۔ تو اے نصارہ تم بتاؤ کہ پھر حضرت نوح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیوں تمہارے معیار پہ پورے نہیں اترے، اور تم نے ان کو کیوں کچھ نہیں کہا یا اللہ کا بیٹا یا کوئی اور خدائی میں شریک نہیں کیا؟ جب ان کو نہیں کیا تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے؟ یہ سارے نام جو ہے یہ اصل میں اسی لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا لفظ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اپنی ذات میں ایک شخص تھے، لیکن آگے قرآن پاک میں ایک جگہ ان کو کہا بھی گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یہ کیسے نشانی تھے کہ ایک شخص کی نسل سے دنیا کے سارے دین چلے؟ کیا وہ اس بات کا پھر تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو بھی خدا بنا لیا جائے یا اس کو خدائی میں شریک بنا لیا جائے؟ تو ابراہیم کے اوپر تو تمہاری کوئی توجہ ہی نہیں گئی۔ تو لہٰذا صرف ابراہیم نہیں، آل ابراہیم، جس میں پورا بنی اسماعیل بنی اسرائیل سب کو اللہ نے چنا تھا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ تم اس کو بیٹا ہونے کے لیے چننے لگ جاؤ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر فرمایا وہ آل عمران، اور آل عمران کو یہاں اصل میں ڈائریکٹ چوٹ ہوتی ہے نصارہ کے عقیدے پہ کہ عیسیٰ خدا تھے۔ کیسے کہ وہ تو آل عمران سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ لفظ جس کی وجہ سے اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں۔ اور عمران تاریخ میں 2 گزرے ہیں، ایک تھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا بھی نام عمران تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر پورا نام کہیں بھی آپ نے پڑھا ہو تو وہ حضرت موسیٰ بن عمران تھے۔ اور بعض لوگوں کو یہاں بھی شبہ لگا کہ یہ بھی انہی کی بات ہے، لیکن جب آپ ساری روایتوں کو جمع کرتے ہیں اور زمانے کی رفتار دیکھتے ہیں تو یہ وہ عمران نہیں بنتے، کیونکہ اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو یہاں اس سے مراد پھر وہ عمران ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کا جو نام ہے عمران بن ماتان آتا ہے۔ مریم کے والد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور انہی کے اندر پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں لفظ آل عمران کہہ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو تم خود مانتے ہو کہ عیسیٰ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ ماں تھی۔ یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے نانا کا نام عمران تھا، اور ان کی نانی کا نام آگے آئے گا وہاں ہم دیکھیں گے، حنا ان کا نام تھا۔ تو ایک بچہ جس کی ماں بھی عورت ہو، جن کی نانی بھی عورت ہو، جن کی ماں کا خالو زکریا بھی ہو، وہ خدا کیسے بن گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشر ہونے کی دلیل بتائی کہ وہ آل عمران، وہ عمران کے گھرانے میں سے تھے۔ دیکھیے بات سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں اپنے خاندان کو ہم دیکھیں، یا اس میں کچھ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، یا بچے ہیں یا بچیاں، کبھی ہم نے اپنے خاندانوں میں کوئی جن دیکھا؟ کسی ایک جن کو کہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے؟ کوئی شیر دیکھا آپ نے کہ کہا کہ یہ شیر ہمارے خاندان میں پیدا ہوا تھا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو انسانوں کی لڑی میں سے خدا کیسے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے۔ ہاں اللہ نے ان کو چن لیا، استفا، سواد فا واو اس کا روٹ ہوتا ہے یا بھی ہو جاتا ہے، اسی سے لفظ صفیہ بھی ہے، استفا بہت زیادہ چننا۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو چنتا ہے نبوت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا، اسی لیے آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، چننے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چنا، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو اس سے کیوں تم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا تھے؟ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ لفظ اور زیادہ اس عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ یہ بعض لوگ بعض کی نسلوں میں سے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک خدا پیدا ہو گیا یا سن آف گاڈ پیدا ہو گیا جو تم سمجھتے ہو؟ تو دیکھو جو کچھ تم کہہ رہے ہو واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے خاص طور پہ نصارہ کے عقائد کی بات شروع ہوگی،
اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. کیوں؟ سوال اٹھتا ہے دل میں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم نے یہود کی ہسٹری بہت تفصیل سے پڑھی، اور ہر جگہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب بھی وہی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے کہ ہم نصارہ کے عقائد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان بننے آئے تھے، ہم نصارہ کے عقائد کیوں پڑھنے آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، ایک تو وہی بات یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ نبیوں کے راستے میں بتا رہا ہے. غیر المغضوب ہم پڑھ چکے، ولد میں اب ہم پڑھیں گے. لیکن اس کی ایک دوسری بھی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. صحیح روایات اس چیز کی دلیل ہیں. اسی صورت کی ایک آیت میں انشاءاللہ کوٹ بھی کروائی جائیں گی کچھ روایتیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور یہ اس دور کے جتنے نصارہ ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گے، اور پھر یہ سب مل کر اسلام کے لیے کام کریں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہے. جو یہودی ان کو نہیں مانیں گے، پھر بالآخر دجال کو بھی ختم کیا جائے گا اور ان یہود کو بھی ختم کر دیا جائے گا. تو چونکہ آخری دور میں مسلمانوں نے نصارہ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اب ان کے عقائد، ان کی پہچان، ان کی علامات بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ کون لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز قرآن پاک کی وسعت ظرفی بھی دکھاتی ہے کہ ہمارے کلام میں دوسروں کی بھی باتیں ہیں. ہم لوگ کسی جگہ تھے، کافی سٹک تھے، اور بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. یہ جو حالیہ تھوڑا سا ہوا تھا، ٹرکش ایئرپورٹ پہ تھے ہم لوگ، تو وہاں ڈفرینٹ طرح سے لوگ آتے ہیں، تو کچھ مسلم بھی ہوتے ہیں، کچھ نان مسلم بھی تھے. تو الحمدللہ بہت زیادہ موقع ملا ہمیں بات کرنے کا. تو ایک کوئی بھی ساتھ بردر تھے، آف کورس کرسچین تھے، تو وہ اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میرے ہسبینڈ ان کو بتانے کی کوشش میں تھے کہ اللہ کون ہے اور وہ ایک ہے اور اس طرح کی بات ہے. اسی دوران کوئی بات ایسی ہوئی، تو جب مجھے بھی انہوں نے بیچ میں شامل کیا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں کہ آپ کے تو دین کی بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، اور میرے پاس الحمدللہ پرس میں قرآن ہوتا ہے. میں نے قرآن کھولا، یہ سورہ آل عمران کھولی، تو میں نے کہا کہ آئی وش کہ انگلش میں ہوتا، لیکن وہ صرف عربی میں تھا. لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہ آل عمران ہے، تھوڑا سا بتایا. یو نو ہو واز عمران؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. میں نے پوچھا یو نو ہو از ہنا؟ میں نے اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں یہ پورا اس کا. تو اس کی جیسے میں نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. کہتا ہے یہ قرآن میں عیسیٰ کے نانا کا ذکر ہے. پھر میں نے فوراً آگے اس کے تھوڑے چیپٹر آگے کر کے سورہ مریم کھولی. میں نے کہا کین یو ریڈ دس؟ کہتا ہے نو. تو میں نے کہا کہ یہ مریم، یہ میری ہے، اور پھر اس کی آیتیں کھول کے دکھائیں کہ دیکھیں یہ میری ہے، یہ عیسیٰ کی برتھ کا ہے. یعنی اس کی حیرت اتنی زیادہ تھی، کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سو سرپرائز. پھر اس نے نمبر نوٹ کیا، کہتا آئی ہیو اے قرآن بٹ میں نے آئی نیور تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اس میں کرسچینٹی بھی کی کوئی بات ہے. تو کہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب آئی ول ریڈ دس. پھر اس کو ای میل دیا کہ اگر کوئی کویسچن ہے تم کرو. تو یہ چیز مخالف کو قریب کرنے کا کتنا پیارا ذریعہ ہے کہ تم اپنی کتابوں کو کیا جانتے ہو، دیکھو تمہارے حوالے تو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں کی کہانیاں لکھ کے یا اس میں درج کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہود اور نصارہ اس کتاب کی طرف آتے ہوئے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اس میں تمہاری باتیں ہیں. کسی سے آپ نے بات کرنی ہو نا، کبھی دعویٰ کے طور پہ یا اسلام کی طرف بلانا، تو بیسٹ طریقہ یہ کہ پہلے اس سے اس کے فیملی کی بات کریں، خاندان کی بات. اچھا آپ کے امی ابو کون ہیں، کہاں ہیں آپ، کہاں پیدا ہوئے. تھوڑا سا وہ گھل مل جاتا ہے نا، کیونکہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچپن کی باتیں، اپنے خاندان کی باتیں کرے. جب تھوڑی سی آپ کے بیچ میں ان کے ایک ہارمنی ہو جائے، تھوڑا سا آپس میں تعلق قائم ہو جائے، پھر آپ اللہ کے دین کی بات کر دیں. تو بہرحال اب یہاں سے اگلی آیتوں میں ہم ترتیب سے دیکھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھیں، کیسے پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ کا تذکرہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو آیت 35 کو دیکھیں گے ہم. اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، اور یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. یہاں سے
حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی منت کا تذکرہ ہے۔ ان کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، یہاں امراتُ عمران کہا گیا۔ اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر امراتُ کا لفظ جو ہے عورت کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ عمران کے خاندان کی ایک عورت۔ پیچھے چونکہ آل عمران کی بات ہو گئی نا، تو عمران کی نسل سے جو بھی خاندان چلا اس کی ایک عورت۔ لیکن اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی دیکھیں تو یہاں امراتُ کا لفظ جو ہے نا یہ بیوی کے معنوں میں ہے، اور امراتُ عمران کا مطلب ہے عمران کی بیوی۔ عمران کون تھے؟ یہ بیت المقدس کے اندر خدمت گاروں میں تھے، امام تھے وہاں کے، بہت زیادہ باعزت تھے، لوگوں نے ان کو بہت عزت دی ہوئی تھی اور بیت المقدس کی ایک خاص لوگوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی، ان کا نام جو ہے وہ حنہ بنت فاقوس آتا ہے روایات میں، حنہ بنت فاقوس۔ یہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا ہوا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حنہ نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ یہ جذبہ دیکھ کر ان کے دل میں ممتا ابھری اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو کوئی بچہ دے گا مجھے تو میں اس کو تیرے راستے میں خاص کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی، کیونکہ جب اخلاص کے ساتھ کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب کو نہیں دیکھتا بلکہ کام کو کر دیتا ہے۔ اور جب یہ پریگننٹ تھی تو اسی دوران عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ ذرا ایک عورت کو تصور میں لائیے، عمر کی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوں گی، بچہ پیٹ میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ عورت ان حالات میں اپنی نیت کو بدلتی نہیں بلکہ کیا کہتی ہے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے نام نظر کرتی ہوں۔ ایسی نظر کو عربی میں نظر تبرو کہتے ہیں۔ بر ہوتا ہے نا لفظ، تبرو، تا با را اور واو، نیکی کی نیت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعت میں اپنی اولاد کو اللہ کے لیے مخصوص کر دینا یہ عبادت کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، تو اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، اور غم کیا ہے کہ کہیں میری یہ قربانی اور میری یہ نظر ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو کہتی ہیں فتقبل منی، بس قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ عورت جس کا شوہر نہیں رہتا، تو وہ عورت ایک امید لگا لیتی ہے کہ چلے اب شوہر تو نہیں رہا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے بڑھاپے کا ساتھی بنے گا، اور دل میں خیال یہی ہوتا ہے کہ بیٹا ہو گیا تو چلو نسل بھی چلتی رہے گی آگے۔ عموماً لوگ ایسے حالات میں کی ہوئی نیتیں بدل لیتے ہیں، لیکن اس عورت کے اندر اتنا اخلاص تھا، اتنی ابدیت کا احساس تھا، نیاز مندی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ نیت رکھ دی۔ اور بچے کو اللہ کی نظر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس بچے سے کوئی امید نہیں رکھوں گی، نہ یہ میرے کام کرے گا، اور نہ میں اس سے کوئی معاشی امیدیں باندھوں گی کہ یہ مجھے کھلائے گا۔ اور دیکھا جائے تو کسی عورت کے لیے یہ سب سے بڑی قربانی ہو سکتی ہے کہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد بھی اس بچے کو اپنا نہیں سمجھوں گی۔ ایسی قربانی ہر ایک نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی کوئی ایک عورت ماں بنتی ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اب اہم ہو گئی ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے سے مضبوط محسوس کرتی ہے۔ لیکن ایک ایسی عورت کہ جو معاشرے میں بالکل تنہا ہے، اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ کیوں لگانا چاہتی ہے؟ تاکہ اس کی آخرت بن جائے۔ اور اس میں ہر اس ماں کے لیے سبق ہے کہ جو اپنے بچوں کو صرف اپنا سمجھتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا تو کیا ہوا، ان کو چند سال کے لیے اللہ کے دین کے لیے بھی وقف نہیں کرتی، یہ سوچ کے کہ ان کا مستقبل کمزور ہو جائے گا۔
اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں ایسی مائیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے یہ خواہشات کی، اور ایک عورت کی یہ منت انسانیت کو کتنا فائدہ دیتی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ بی بی مریم اس منت کے تحت جب یروشلم میں بیت المقدس میں چھوڑ دی گئیں، عبادت گزار ہوئیں، ان کی نسل سے اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کو ایک نبی ہونے کا حق حاصل ہوا، فائدہ ہوا نا۔ اسی طرح کی ایک منت جو تھی ایک عورت نے مانگی تھی جو بخارا میں رہتی تھی، اور اس نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے بچہ دے تو میں اس کو تیرے نبی کی حدیثوں کے لیے خاص کر دوں گی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ نابینا تھا، بلائنڈ تھا۔ ماں نے نیت نہیں بدلی، گلا شکوہ نہیں کیا کہ دیکھا جب سے نیکی کے کام شروع کیے اور ہی مسئلے شروع ہو گئے، جب سے قرآن کی طرف آئے ہیں بس معائشیں شروع ہو گئی ہیں، نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں تو بس اب تو مسئلے ہی ہو گئے۔ نہیں، خاموش، صبر شکر میں ہے۔ کچھ دن کا بچہ ہوا تو جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اللہ میں نے ایک نیت کی تھی، منت مانی تھی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بچہ دیا، لیکن اس بچے کی ایک چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اب یہ بتا کہ وہ کس آنکھوں سے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا۔ اتنا تڑپی وہ ماں، شکر کے جذبات میں بھری ہوئی تھی کہ اس کے سلام پھرنے کے بعد اس بچے کی آنکھیں آ چکی تھی، اور وہ بچہ بعد میں امام بخاری کے نام پہ مشہور ہوئے۔ اور کیسی آنکھیں ملی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے یہ صحیح بخاری لکھی ہے انہوں نے۔ آخری عمر تک ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، احادیث کو خلط ملط کر کے ایک دفعہ ان کے استاد نے متن کسی کا لیا، سند کسی کی لی اور مکس اپ کر کے سنائی، اور انہوں نے اس کو یوں سیدھا کر دیا کہ نہیں یہ حدیث اس میں نہیں، یہ اس میں ہے۔ یعنی کئی دفعہ ان کے استادوں نے ان کے امتحان لیے کہ آج اس کائنات میں انسانوں کی مرتب کی ہوئی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب صحیح بخاری ہے۔ ایک ماں کی منت تھی نا۔ اچھی مائیں آتی ہیں نا تو اچھی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم اچھی نسلیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماؤں کی سوچ بدلنی پڑے گی۔ وہ مائیں بچوں کے پیٹ اور کھانے پینے کی فکر کرنے سے زیادہ ان کی روحانیت کی فکر کرے۔ اس عورت نے بھی یہی کیا کہ اللہ میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے، جو بھی میرے پیٹ میں محررہ آزاد کرتی ہوں، اس کو دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کرتی ہوں۔ اور دیکھا جائے تو یہ دنیا کے کام غلامی ہی تو ہیں۔ جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا سارا وقت، میرا سارا مال، میری ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے لگ جائیں۔ پتہ نہیں آپ کی یہ خواہش ابھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو دعا مانگیں کہ اللہ میری ساری چیزیں تیرے راستے میں لگ جائیں۔ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہم بھی تو آزاد ہو کے اپنے آپ کو ایسے دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کریں کہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر لیں، بازاروں کے جھنجٹوں سے پاک، بیکار مشغلوں سے پاک، اور انسان اللہ کے دین کے لیے لگ جائے۔ اور تو سن لے، انک انت السمیع العلیم، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا اور جانتا ہے میرے حالات کو۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان سے نیکی کرواتا ہے کہ کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو پتہ لگتا ہے۔ اور یہ خود کلامی ہے، چپکے چپکے کی ہوئی باتیں ہیں ایک عورت کی اپنے رب کے ساتھ۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ اس عورت کے دل میں کیا کچھ ابھر رہا ہے۔ اللہ نے کیسے سنا؟ فَلَمَّا وَدَأَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنْثَىٰ، پھر جب اس نے اس بچی کو جنا، ودا کا لفظ جو ہے یہ حمل کا اپوزٹ ہے۔ حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، بوجھ اٹھانے کو، اور ودا کہتے ہیں چھوڑنے کو۔ اسی لیے اردو میں ڈیلیوری کو وضع حمل کہتے ہیں، یعنی حمل کو چھوڑ دیا۔ اب بچی پیدا ہوئی تو دیکھا تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے بیٹی پیدا کر دی، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اور یہ خود ہی منہ سے نکلا ہوا جملہ تھا، اور خود ہی کہتی ہیں کہ واللہ اعلم بما ودعت، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو اس نے جنا ہے۔ یہ اس عورت کا بھی جملہ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو تو خود ہی پتہ ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟
لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہوتی. ہمارا تو یہ خیال ہے نا کہ لڑکیاں تو کمزور ہوتی ہیں، لڑکے کم. یہاں کیا ہے؟ لیس الذکر کالانثی، یہ اللہ تعالیٰ کا بات ہے. اور یہاں واو سے لے کے انسا تک جو ہے نا، یہ جملہ معترض ہے. آپ اس کے ارد گرد 2 بریکٹس لگا سکتے ہیں. پیچھے سے اور آگے سے حضرت حنہ ہی کا کلام ہے، لیکن بیچ میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو کام کروانا ہے نا تم سے، وہ ایک لڑکا نہیں کر سکتا. اور اشارہ ہے اس میں کہ لڑکا بچہ پیدا نہیں کر سکتا، عورت کر سکتی ہے. اور یہ کیوں پریشان ہو گئی تھی بچی کی پیدائش پہ؟ کیونکہ اس دور میں عبادت کے لیے عورتوں یا لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا. اور دوسری بات ہے کہ بیت المقدس جو اس وقت کی ہولی پلیس تھی، اس میں عورتوں کے آنے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد، مسلمانوں میں بھی اب سوچ یہی آ گئی کہ عورتیں بازاروں میں گھومیں، کلبوں میں جائیں، بیوٹی پارلرز میں جائیں، شادی ہالز میں جائیں، لیکن مسجدوں میں نہیں آ سکتی. اور اللہ ماشاءاللہ، تو ان کو غم یہ لگ گیا کہ اللہ میں نے تو بیٹی پیدا کر دی، اور اللہ کو خوب پتہ تھا کیا پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم غم نہ کرو، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہم نے جو کام اس عورت سے کروانا ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. کیونکہ اکیلی عورت کے ذریعے سے بچہ اللہ نے پیدا کروا دیا. اللہ چاہے تو یہ بھی کروا لیتا، لیکن آج بھی اسباب کو دیکھیے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں پرورش پانے کے سارے ذرائع وہ عورت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مرد کا تو کام صرف ایک بنیاد ڈالنا تھا نا، وہ اللہ نے کسی بھی طریقے سے ڈلوا دی. اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی دیکھتا ہے. آپ کے نہیں ایک مرد پیدا ہو جاتا، پھر حضرت مریم کی بجائے ایک مرد کے پیٹ سے عورت نکل آتی، تو یہ فطرت کو بدلنا ہوتا. اللہ نے عورت کی فطرت نہیں بدلی. بچے کو پیدا کرنا عورت کی فطرت ہے. آج جتنی بھی کوششیں ہیں نا کہ اب مردوں کو عورت بنائیں اور ان کے اندر ایسے یوٹرسس ڈال دیے جائیں کہ وہ پیدا کریں، حیرت نہیں ہوتی؟ عورتوں کو کہا بچے پیدا کرو تو وہ اپنے آپریشن کرواتی ہیں، ان کو نہیں چاہیے، اپنے آپ کو مرد بنوا لیں. اور مرد نہیں کر سکتے تو ان کے پیچھے لگا ہوا انسان کے کرے. یہ سورہ نساء میں اس کی وجہ پڑھیں گے. شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں تخلیق میں تبدیلی کرواؤں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقِ اللَّهِ، کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. اور اس سے آپ دیکھیے کہ عورتوں کی شان بھی دکھ رہی ہے کہ جو مقام عورت کا ہے وہ مرد کا تھوڑی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک اچھی عورت ہوتی ہے. اور ماں کی تربیت جو ہے نا، وہ باپ کے کھلائے ہوئے روپے پیسے اور جو اس کے کھلائے ہوا جو چیزیں اس سے اہم ہوتی ہے. اگر کسی کی ماں نہ رہے تو باپ اس کو خوب کھلا پلا سکتا ہے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، لیکن آپ دیکھیں اکثر باپ پھر بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. باپ کے مزاج میں تحمل نہیں ہوتا. اگر کسی عورت کو ہائر بھی کر لیں گے تو وہ ماں کی طرح نہیں پالتی. اس کے برعکس خدا نخواستہ اگر کسی کا باپ نہ رہے تو آپ دیکھیے کہ ماں محنت کر لے، کہیں سے بھی پیسہ آ جائے، صرف پیسے ہی کی بات ہے نا، لیکن ایسی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر لیتی ہیں. اور ہسٹری دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ائمہ کرام اور بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں نا، وہ سنگل پیرنٹ کے ذریعے سے تھے، یعنی ان کی ماں نے ان کو پالا. ایک ربیہ کا واقعہ کسی موقع پہ آپ کو سناؤں گی کہ صرف ایک ماں کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عالم بن گئے. تو عورت اکیلی رہ جاتی ہے نا تو وہ اچھی نسلیں پیدا کر سکتی ہے، وہ ان کو پروان چڑھا سکتی ہے. اس کے برعکس مرد کے بس کی یہ بات نہیں. تو کہا کہ لیس الذکر کالانثیٰ. اب یہاں سے پھر بات آگے آتی ہے، بچی پیدا ہو گئی تو کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے. اور ماں نے نام رکھا مریم. مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، قنوت والی، عاجزی والی. نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پہ. بعض دفعہ لوگ نیتیں بڑی اچھی کرتے ہیں اور نام ایسا رکھ لیتے ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والا ہے. پتہ کیا چلا کہ بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ وہ برے ناموں کو بدل دیتے تھے. بچے کے جو ماں باپ کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے.
ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بچے نے پوچھا تھا کہ میرے کیا حقوق تھے میرے باپ کے ذمہ، تو اس میں دوسرا حق آپ نے یہی بتایا تھا کہ تیرا اچھا نام رکھتا. تو اس نے کہا کہ میرا نام تو اچھا نہیں رکھا باپ نے، اس نے تو میرا نام جو ہے وہ جوالا رکھ دیا، بے مقصد نام تھا. بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اور جتنی جلدی رکھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے. ایک روایت میں آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ آج رات میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بیٹے بچے نہیں اور بچپن میں ان کا انتقال ہوا. پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک اپنے بھائی کو جب کہ وہ پیدا ہوئے تو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. اور حضرت انس کون تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان کی ماں ام سلیم ان کو 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ گئی کہ یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کا خادم خاص یعنی آپ کی خدمت کرے گا اور آپ ان کو دعا دیں. تو ایک موقع پہ پھر اللہ کے نبی نے ان کو دعا بھی دی تھی، اور جس کی وجہ سے قبولیت کس حد تک ہوئی کہ سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے تھے. طویل العمر تھے، 100 سال کی عمر کے قریب یہ فوت ہوئے، اور ان کی نسل میں تقریباً 100 حافظ قرآن تھے. تو نبیوں کی دعائیں جو ہیں وہ لگتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے گھٹی دی، جیسے تھوڑا سا شہد چٹاتے ہیں یا کھجور کو نرم کرتے ہیں، اور اس کا نام عبداللہ رکھا. ہم بھی یہاں ذرا اپنے بچوں کے ناموں پہ غور کر لیں. ہم جو بنوانا چاہتے ہیں نا بچوں کو وہی نام رکھتے ہیں. بعض لوگ اتنا یونیک نام رکھنے کے شوق میں بالکل بے معنی نام رکھ دیتے ہیں. تو لہٰذا اچھا نام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نام عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہے. لوگ کہتے ہیں لو یہ تو مولویوں کے نام لگتے ہیں. تو آپ کچھ بھی رکھ لیں لیکن اللہ کو یہ 2 نام پسند ہے. آپ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا تو آپ نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا. پھر اسی طرح بچے کا یعنی یہاں نام رکھنے کی بات ہے تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کے جو نام رکھتے ہیں نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کا معنی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کو ان کے معنی بتائے نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نام کیسے لیتے ہیں؟ عابدہ، ساجدہ، صائمہ. ذرا سوچئے جس کو آپ عابدہ کہیں اس کے دل میں عبادت کی خواہش آنی چاہیے کہ نہیں؟ صائمہ روزے رکھنے والی، ساجدہ سجدے کرنے والی. یعنی نام رکھتے بھی ہیں تو چونکہ اس کی روح نہیں پتہ ہوتی تو اس کا پرونانسیشن بھی ٹھیک نہیں رکھتے. تو آپ اپنے لیے یہ کام لکھیں کہ اپنے اپنے نام کے مطلب ڈھونڈیں. کیا نام ہے ہمارے اور کیا وہ اثر ہمارے اوپر ہے؟ سب سے زیادہ انسان اپنا نام سنتا ہے، اور جو لفظ آپ بار بار سنتے ہیں نا اس کا پھر اثر بھی آتا ہے. تو اگر ہم صائمہ ہیں نا تو پھر ہمیں روزے زیادہ رکھنے چاہیے، اور ساجدہ کو سجدے کرنے چاہیے، اور عابدہ کو عبادت کرنی چاہیے. اور اللہ ماشاء اللہ، اور جو جس کی صحابیہ کے نام پہ ہیں یا کسی عورت کے نام پہ ہیں جو تاریخ میں گزری تو ان کی شخصیت کو پڑھیے. مثلاً جیسے خدیجہ، ہم میں سے شاید کوئی خدیجہ تو یہاں نہیں ہے کہ ہے. خدیجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھنی چاہیے. عائشہ کو عائشہ بننا چاہیے. ہماری آن لائن کلاس میں ایک عائشہ ہیں تو بہت اچھی پیاری ہے ماشاءاللہ، قرآن سے بھی دین سے محبت ہے. تو ہم نے پھر جب سورۃ نور میں پڑھا اور حضرت عائشہ کا پڑھا تو وہ کہتی تھی قرآن میں ایسی کوئی بات ہوئی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو اس کے بعد اس نے کمنٹس جو شیئر کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا نام کیا ہے. اب تو مجھے اس نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور کیا نام ہے آپ لوگوں کے؟ جی آسیہ آپ کا نام ہے نا، آپ حضرت آسیہ کی زندگی پڑھیں، کیسے فرعون کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی. تو بہرحال ہمیں اپنے ناموں کو سامنے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھے ناموں کو پسند کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برے نام ہوتے تھے اس کو بدل بھی دیتے تھے. جیسے آپ کے سامنے ایک دفعہ کسی کا نام آیا اور برہ تھا، تو ایسا نام ہے جو بڑا شوخی بکھارنے والا نہ کہ نیک، تو آپ نے کہا نہیں اس کا نام بدل دو اور زینب رکھ دو. پھر اسی طرح ایک بچی لائی گی، اس کا نام تھا آسیہ، عین سے، الف سے نہیں، آسی، بندہ آسی کہتے ہیں نا گناہ گار کو، عین الف سواد یا، تو آپ نے بدل دیا کہ آسیہ تو گناہ گار ہوتی ہے تو اس کا بھی نام کچھ اور رکھا جائے. تو اسی طرح وہ نام نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو جو فخریہ نام ہو، مطلب جیسے ذی شان اور شہنشاہ، اس طرح کے نام جس میں بڑائی کا تصور آتا ہے. عاجزی والے ناموں کا شخصیت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے اکثر سنا ہوا ہے کہ جن کا نام عمر ہوتا ہے وہ بڑے غصے والے ہوتے ہیں،
اکثر مائیں کہتی ہیں کہ نام بدل دیتے ہیں، یہ عمر ہے، یہ غصے والے، لیکن ایمان بھی تو انشاءاللہ پھر ویسا آ سکتا ہے نا۔ تو بہرحال تربیت کا تو بہت اثر ہوتا ہے، لیکن نام کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑتا ہے۔ تو انی سمیتھا مریم، میں نے نام رکھ دیا ہے مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے۔ کتنی دور اندیش ماں ہے، ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بچوں کو شیطان سے بچانے کی فکر کرتی ہیں۔ کیا اتنی فکر ہمیں اپنے بچوں کی بھی ہے جتنی ان کو بچوں کے بچوں کی تھی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے شاید اس وقت حنہ نہیں ہوں گی، کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور اسلام ایسی چیزوں کو بہت زیادہ کھولتا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے تو اس وقت نانی کی دعا لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، یہ پسلی جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جیسے انگلی چبوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ لیکن مریم اور اس کے بیٹے کو شیطان نہیں چھو سکا۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جیسے ہم خوش ہوتے ہیں یا منتظر ہوتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، کوئی ماں بیٹھی ہے پاس، کوئی ساس بیٹھی ہے، کوئی فلاں کوئی فلاں، اس طرح وہاں شیطان بھی آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اتنا ایفیشنٹ ہے، ایک دن بھی انتظار نہیں کرتا کہ ذرا یہ بڑا ہو لے۔ وہ جو کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے آیا تھا نا کہ میں اس کی ذریت کو پکڑوں گا، سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، تو وہ اس کے لیے پہلے دن پہ انتظار نہیں کرتا، وہیں بیٹھ جاتا ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو کچوکے لگاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اب سائنٹیفکلی اس کی کوئی بھی وجہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی نہ مانے، لیکن ہر چیز کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ فرمائے تو پھر یہ دعا پڑھ لے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، یعنی ہم اپنے اس تعلق میں بھی کوئی غلط کام نہ کرنے لگ جائیں، اور اگر کوئی بچہ ہمارے لیے ہو تو اس کو بھی شیطان سے بچانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آج بچوں کے بگاڑ کا شکوہ کرنے والے بہت سارے لوگ، ان کو اپنے بھی تو اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو بہرحال شیطان چوک و چوبند ہوتا ہے۔ اب یہاں تک اگر ہم بات دیکھیں تو ایک بہت بڑی اس میں سچائی کو بیان کیا گیا جس پہ شاید کبھی توجہ دی ہو آپ نے یا نہ دی ہو۔ وہ کیا ہے؟ حضرت حنہ بیٹی کو ڈیووٹ کر رہی تھی نا، اللہ کے دین پہ وقف کر رہی تھی، اس کے باوجود دعا کیا کر رہی ہیں کہ اس کے بچوں کو شیطان سے بچانا۔ یہ کرسچینٹی کے موجودہ نظریے ننس، یا جس کو مردوں کی صورت میں راہب بننا کہتے ہیں، اس کو نگیٹ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں اللہ کے نام پہ یا جیسس کے نام پہ جب یہ لوگ ڈیووٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو، تو پھر شادی نہیں کر سکتے۔ سورہ حدید میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی، اور جو لوگ ویکینڈ کلاس میں آتے ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی سنی بھی ہے کہ رشتوں کا کلا کما کر دیا جاتا ہے، شادی نہیں کرنے دیتے۔ اگر کوئی ایسا راہب بنتا ہے تو پہلے اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑتی ہے، پھر ماں باپ کی شکل نہیں دیکھنے دیتے۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کئی سال تک بچے ماں باپ کو شکل نہیں دکھاتے، اور ماں آتی ہے اور وہ ماں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ماں بے ہوش ہو کے وہیں مر جاتی ہے، لیکن بچہ اس لیے ماں کو نہیں دیکھتا کہ شرائط میں ہے کہ وہ ایسے خونی رشتوں کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ماں کیا کہہ رہی ہے کہ کر اس بچی کو اللہ کے نام پہ ڈیووٹ رہی ہوں، لیکن بچے اس کے ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو فطرت کا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خاص کرتے بھی ہیں لیکن فطرت سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، شادی نہ کرنا، بچے پیدا نہ کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں رحمانیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو دیکھیے کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب اگر آپ نے یہ صورت پڑھی ہے، یہ آیت آپ کے پاس ہے، کیا آپ اس کی بیس پہ کسی کرسچین سے یہ ننز والے ایشو پہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں نا۔ وہ آپ کو اپنے طور طریقے دکھاتے ہیں، آپ کہیں کہ دیکھیں بی بی مریم کی ماں نے جو منت مانی تھی پھر بھی بچے کی تمنا کی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہو جائے گا، لیکن ان کا نظریہ یہی تھا کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں آ بھی جائیں گی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی جو ہے وہ
ایک نیچرل زندگی ہوگی۔ اور اس سے ایک اور بھی اپنے لیے عمل کی بات نوٹ کریں گے کہ کبھی بھی بچوں کو دعا دینے میں بخل نہ فرمائیں۔ آپ کے بچے آپ کو جتنا تنگ کریں نا، اتنی بڑی دعا اس کو دیں۔ یقین کریں، بعض بچے جو ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں نا، وہ ایکسٹرا سمارٹ ہوتے ہیں، بہت ان میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ خوبیاں اپنے راستے میں لگا لے، ان کو بھی یہ احساس دلائیں کہ تمہارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، بس اس کو صحیح راستے پہ لگنے کی دیر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر اس چیز میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو یعنی شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں آپ، تو اس وقت تو وہ بہترین موقع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل دکھا ہوتا ہے نا، اب آپ قرآن کی طرف آ گئے ہیں، آپ کو اب اللہ سے وہ پہلے سے زیادہ محبت ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کو اپنے بچوں کی حرکتیں زیادہ چبھنے لگیں گی، تو ان کے لیے کوشش بھی کریں، ان کو بھی اسی چیز سے جوڑیں جس چیز سے آپ جڑے اور آپ کے دل میں تبدیلی آئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعا دیں۔ عام حالات میں تو عورتیں جو تھی وہ بیت المقدس میں نہیں بھیجی جاتی تھی، لیکن اس عورت کے اندر خلوص اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ اب اللہ قبول کرتا ہے نا، تو وہ وہاں آسمانوں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بندے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی پتہ چلے کہ میری یہ قربانی اور میری یہ نظر قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی ماں کے دل کو جمانے کے لیے، ڈھارس دینے کے لیے نشانی کیا کی، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آتا ہے، آیت 37، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، اچھی طرح قبول کرنا۔ کیا اس کا اظہار ہوا؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑھایا، اچھی طرح بڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے۔ کیا ہوتا؟ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا علیہ السلام حجرے میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، پاتے اس کے پاس رزق۔ پھر کیا ہوا رزق پا کے کیا پوچھا؟ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہنے لگے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس ہے، کوئی خود بڑائی کی باتیں نہیں کی، کوئی دعوے نہیں کیے، شیخیاں نہیں بگاری، بلکہ کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اور کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ بی بی مریم پیدا ہو گئیں، باپ فوت ہو چکے تھے، مریم کی ماں نے چاہا کہ بچی قبول کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ظاہری علامت کیا مقرر کی کہ حضرت مریم علیہ السلام عام بچوں سے زیادہ اچھی پرورش پانے لگیں، گرو اپ کرنے لگیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جتنا بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے یہ ایک ہفتے میں بڑھنے لگیں، یعنی جلدی جلدی گرو اپ ہو گئیں، اور وہ اپنے وقت سے بڑی لگنے لگیں۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو لوگ اللہ پہ اپنے معاملات ڈال دیتے ہیں نا، اور جو مائیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتی ہیں نا، ان کے بچے دوسری ماؤں کے بچوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، زیادہ بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور ہماری کیئر سے یہ بچے ہوئے ہیں، ہر لمحے آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موٹا نہیں ہو رہا، یہ بڑا نہیں ہو رہا، میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں، اصل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کم کوشش کریں۔ آپ کسی چیز کو مسلسل دیکھتے رہے نا، تو وہ آپ کو بڑی بھی نہیں محسوس ہوتی۔ کسی بچے کو آپ ہفتے بعد دیکھیں، مہینے بعد دیکھیں، تو آپ کو ایک دم پھیلاوا دکھے گا نا۔ آپ اپنے بچوں کو اگر واقعی پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو ان کے اوپر سے نظریں ہٹا لیں، یقین کریں، یہ ایک فیکٹ بھی ہے۔ کسی پھول کو آپ ہر وقت پکڑتے رہیں، چھوتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کا سورج کی طرح رخ ہے کہ نہیں، وہ ہے، کملا جائے گا۔ بہت زیادہ ہاتھ لگتے ہیں تو برتن بھی میلا ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ پہ ڈال دیں، جتنا آپ ان کے وائٹامنز تول تول کے ان کو کھلاتے ہیں، اس کی کیلوریز اتنی ہے، اب اس کو یہ چاہیے، اب پروٹین چاہیے۔ میں کہتی ہوں پہلی مائیں تو پڑھی لکھی نہیں تھی، یہ آپ کے بچے کوئی نئے پیدا ہو گئے کہ اب ان کا ہر لمحہ یہ ہے۔
تو ماں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے تو انشاءاللہ بچے بھی اچھے ہوں گے. تو فتقبلها، یہ لفظ اتنا پیارا ہے نا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اگر بی بی حنا کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ کہتا تو ان کے لیے کافی تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. ایک عورت کی قربانی اللہ قبول کر لے. اور اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقیوں کی. تقوی والی قربانیوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اور بھی قبول حسن، ایسے نہیں لگ رہا کوئی کہہ رہا ہے جی ضرور، ہاتھ کھول کے کوئی قبول کر رہا ہے کہ میں صرف قبول نہیں کر رہا بلکہ دل کی خوشی سے قبول کر رہا ہوں. کیونکہ حالات سامنے رکھیے جن حالات میں وہ قربانی کر رہی ہے عورت. ایک ہوتا ہے 6-7 بچے ہیں، اس میں ایک سب سے نکھٹو ہے، کوئی اس میں مطلب ذہانت کی کمی ہے یا خدا نخواستہ کوئی جسمانی عیب ہے تو کہتے ہیں چلو جی اس بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں، ان کو مدرسے چھوڑو، یہ اسکول سے 3 سال فیل ہو چکے، جاؤ اب اس کو مدرسے میں ڈال دو کہ اس کو عالم بنا دیں. اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی ایک سوچ ہے. 4-5 بچوں سے ایک بچے کو دین پہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو کچھ تو آخرت بن جائے، تو باقی آپ کے اپنے نہیں تھے جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے. ایک میں سے وہ بھی رب کو دے دیا، کیوں نہ اللہ قبول کرے. دیکھا کریں ہمارے پاس جب بہت کچھ ہوتا ہے نا پھر تو ہم رب کو دیتے ہیں خوشی خوشی، چلو الماریوں میں جگہ نہیں دے دو. اس طرح جب ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے نا تو اللہ کو دیتے ہیں. لیکن جس دن کم وقت ہے، جس دن ان یوزل کیفیت ہے، حالات ناسازگار ہیں، کوئی بہت سارے دنیا کے تقاضے ہیں، جب اس وقت میں سے آپ اللہ کو وقت دیتے ہیں، اصل وہی اثاثہ رہ جاتا ہے بندے کا قیامت کے دن. کیوں کہ اللہ کی طرف آتے ہوئے تو وہ چیز آپ کی خوشی بن چکی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو میں اپنی خوشی کے لیے کرتی ہوں. پھر ایسے وقت میں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو یاد آتی، نہیں اللہ اس دن بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دن بھی یہ کام کرتی رہی، اس دن طبیعت خراب تھی پھر بھی کیا، اس دن نیند آ رہی تھی پھر بھی کیا، اس دن گھر والوں کا تقاضا تھا پھر بھی کیا. وہ پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب وہ قیامت کے دن اللہ بندے کو پیش کر دے تو کر دے. ورنہ تو ایک دفعہ نیکی کریں، آپ کا تو دل چاہے گا نیکی کرنے کو، وہ اجر ثواب تو دور کی بات، اس کی تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرتا ہے کیسے کہ قبولیت ہو گئی اچھی. اب ایک مسئلہ آگے اٹھا اور وہ کیا تھا کہ ان کو لڑکی ذات ہے، اگر ان کو بیت المقدس میں چھوڑتے ہیں تو کون ان کو پالے گا؟ کیونکہ اس دور کا ایک رواج تھا کہ جو اپنے بچے ہوتے تھے ان کو ویسے بھی کسی نیک انسان کی کفالت میں ڈال دیتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا باپ نہیں تھا. کبھی آپ سوچیں کہ مریم یتیم پیدا ہوئیں، اللہ کے نبی یتیم پیدا ہوئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باپ توجہ نہیں دیتے تو بچے اچھے نہیں بن سکتے؟ بعض مائیں ہر بچے کے بگاڑ کا قصوروار شوہر کو سمجھتی ہیں، یہ نہیں نہ توجہ دیتے اس لیے بچے خراب ہیں. تو بی بی مریم کا باپ کہاں تھا اور اللہ کے نبی کا باپ کہاں تھا؟ یہ صرف ڈھکوسلے ہوتے ہیں ہمارے. اب کہا گیا کہ کریں کیا، حضرت مریم کو کون پالے؟ اب ہر بندہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہتا تھا. کیوں؟ ایک تو اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کو لے لیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ عمران جو تھے وہ اپنے معاشرے کے ایک بڑے دیندار شخص معروف تھے. سب نے کہا کہ ہم اس بچی کو لیں گے. کچھ اس بچی کے اندر اللہ نے فطری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. نتیجہ کیا نکلا کہ فیصلہ کرنے کے لیے مشکل باتیں ہوئیں. کچھ نے کہا کچھ، کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں خالو تھے، یعنی بی بی حنا کی جو بہن تھی نا وہ ان کی بیوی تھی، اور حضرت زکریا نبی بھی تھے. اس وقت بنے یا بعد میں بنے اللہ کو پتہ، لیکن یہ نبی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو لوں گا کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے اور ماں کے بعد خالہ ہی حقدار ہوتی ہے. یہ حدیث میں بھی ہے، اسلام میں بھی یہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، اپنی جب ماضی کا کوئی گناہ یاد آیا آپ توبہ کی، لیکن گناہ سونے تھوڑی دیتے ہیں، گلٹ تھا دل میں. تو آپ نے کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کہا اللہ کے نبی ماں بھی نہیں ہے. تو کہا خالہ ہے؟ کہا ہے. کہا پھر جاؤ خالہ کی خدمت کرو. یعنی صرف اس بات کو سامنے رکھیں تو خالہ سے کتنی محبت آتی ہے. اسی طرح خدا نخواستہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے نا تو چچا جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے اس بچے کا. بھی ایک نشانی تھی کہ اس بچی کو اچھے ہاتھوں میں دے دیا تربیت کے لیے. بالآخر کیا ہوا کہ پھر کرا ڈالا. ادھر تذکرہ نہیں آگے آئے گا. انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں مانتے، یہ تو بچی ہمیں چاہیے. تو اس پہ کہا گیا کہ اچھا کرا ڈال دیتے ہیں.
قرہ ڈالنا کیا ہوتا ہے، جیسے آگے جہاں آیت آئے گی تو اس پہ ہم بات کر لیں گے. بہرحال بچی جو تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی. انہوں نے اس بچی کو رکھا. وَكَفَّلَهَا، کفلا کا لفظ کفیل سے، کفلا، یہ جو لفظ کفیل ہے عربی میں وکیل کو بھی کہتے ہیں، وکلا یعنی سونپنے کے معنوں میں، کہ اس بچی کی ذمہ داری زکریا کے اوپر آ گئی. اب بیچ کی ساری تفصیلات ختم، کب بڑی ہوئیں، کتنی ہوئیں، اسلام کہانی کی طرح نہیں پیش کرتا جب تک کہ اس میں سے کوئی سبق نہ ہو. اب بی بی مریم کی جوانی شروع ہو گئی، یعنی ایسا دور آ گیا کہ جس میں شعور کا وقت آتا ہے. اب کیا ہوا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوئے اس پر، ہاں سے مراد کون ہے یہاں؟ مریم یا وہ بچی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جہاں عبادت کر رہی تھی وہاں پہ حضرت زکریا داخل ہوئے. کیا تھی وہ جگہ؟ المحراب. محراب کا لفظ جو ہے ہا را با سے ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ لفظ کہیں پڑھا ہے ہم نے پیچھے؟ ہا را با. جی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہاں آئی یہ آیت؟ سود خوروں کو کیا کہا گیا تھا؟ پس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. حرب جنگ کو کہتے ہیں. تو محراب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بندہ شیطان سے جنگ کرتا ہے. عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یعنی خاص وہ جگہ، حجرہ. عربی میں کہتے ہیں اکرم موضع فی المجلس، کسی مجلس میں سب سے زیادہ باعزت جگہ کو محراب کہتے ہیں. لیکن عموماً اس حجرہ عبادت کو محراب کہا جاتا ہے جو زمین سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے اور وہاں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہیکل سلیمانی کے ارد گرد ہیکل کے جو خادم تھے اور جو وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کمرہ ادھر آ گیا. اور محراب کے لفظ کو اگر وہ جنگ کے دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ مسلسل نفس کشی ہوتی ہے نا. شیطان نیند دلواتا ہے تو انسان بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ غلط چیزوں کی طرف ڈالتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں. تو یہاں پھر محراب کا لفظ آیا جو بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں مقرر کروا دیا تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مریم نے اپنی جوانی عبادت میں لگا دی. اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر اللہ نے ان کو کیا انعام دیے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جوانیاں عبادت میں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی جوانیاں علم میں ہیں. عبادت سے علم کا درجہ بہت بڑا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تو وجد عندہا رزقاً، پاتے ان کے پاس رزق. پھر پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ اب یہ کیا رزق تھا؟ اس کی صحیح جو تفسیر ملتی ہے اگلی آیتوں کو بھی دیکھنے سے، وہ تو ملتا ہے کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل ہوتے تھے. جیسے گرمیوں میں اگر اورنج ہے تو سردیوں میں آم تھا. اب آج کے دور میں تو یہ کوئی اتنی حیرت ناک بات نہیں، کیونکہ دنیا کے کسی حصے سے آ گیا، کہیں سے آ گیا، فریج میں رکھ لیا، کولڈ سٹوریج میں رکھا. اس دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو بن موسم کے پھل دیکھتے. بس کہتے ہیں کہ یہاں رزقن سے مراد علمی صحیفے بھی ہیں، لیکن کچھ بھی تھی اس سے فرق نہیں پڑتا. کوئی ایسی انیوژل چیز دیکھی جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی. تو بی بی مریم کو یہ دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا؟ انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ انا کہاں سے، کیسے، کیوں کر. لا کی تیرے لیے، لام میں نے واسطے، کاف کے زیر ہے. یہ جو کاف کی جو زیر ہے نا یہ مؤنث کے لیے ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا جزاک اللہ، یہ مذکر کا صیغہ ہے. اور اگر کسی عورت کو آپ کہیں تو آپ کہا کریں جزاک اللہ. کاف کی جو زیر ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. بہرحال پوچھنے لگے یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے حکم سے. کوئی بڑائی نہیں کی، کچھ نہیں کہا میری کرامت ہے اور آپ کو کیا پتا میں کیسی بڑی ہوں، پہنچی ہوئی ہوں، دس اینڈ دیٹ. ساری چیزوں کو اللہ کی طرف لگا دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گئی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فوراً اللہ کی طرف ڈال دیا. اس میں دو تین باتیں ہیں، اس پہ بات کر کے آگے چلتے ہیں. پہلی بات دیکھیے، بی بی مریم کس کام میں لگی؟ اللہ کی یاد میں لگی نا. اللہ نے ان کو بن موسم کے پھل دے دیے. کیا پتہ چلتا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. اس کے برعکس آج کے دور میں کتنے ہی لوگ ہیں جو رزق روٹی کی تلاش میں نمازیں بھی چھوڑے ہوئے ہیں.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ڈالر یا اس درہم یا اس کرون میں کوئی برکت ہوگی جو کوئی شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ کے حاصل کرتا ہے؟ حی علی الصلاح کی آواز سن کے اگر کسی کی گاڑی مسجد کے باہر نہیں رکتی، کیا اس پیسے میں برکت ہو سکتی ہے؟ گاہکوں کو بھگتتے رہیں اور نمازیں جاتی رہیں، کیا رزق آئے گا؟ یہ بہت بڑی وجہ آج کے دور کی بے برکتیوں کی، پوری نہیں پڑتی۔ کل چند ہزار کی تنخواہ تھی نا تو اچھا گزر ہوتا تھا، اب لاکھوں میں پے آ گئی ہے تو پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ اور بھی وجوہات ہیں جو نفس پہ رکاوٹیں نہیں لگتی، لیکن بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے نا، اللہ کے حق میں سے ہم اپنے لیے لیتے ہیں نا، تو باقی کی بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو خود ہی آسان کر دیتا ہے اور رزق دیا۔ اور یقین کریں، اس بات کا اگر یقین آ جائے نا تو لوگ سارے کام چھوڑ کے اللہ کے کام میں لگ جائیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رزق اور ایک ہے اللہ کی یاد، عبادت، جو بھی اس کو سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تھا نا تو یہ اصول سکھا کے بھیجا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ باقی رہ گیا رزق، روٹی، تو غم نہ کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے کہ لا نسألک کا، ہم تم سے سوال نہیں کرتے رزق کا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، بہت جگہ آتا ہے ہم تمہیں رزق دیں گے کیونکہ الرزاق اس کا نام ہے۔ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کیا؟ بالکل اپوزٹ۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، ہمیں کہا تم بس کوشش کرنا، رزق میں دے دوں گا، تم عبادت میں دل لگاؤ۔ ہم نے دل لگا لیا روزی روٹی میں اور عبادت ہو گئی پھیکی، یعنی اللہ کا کام ہم نے لے لیا اور اپنا کام اللہ کو کہہ رہے ہیں تو فرشتوں کو بھیج، کوئی اور ہی یہ کام کر لے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اپنے قبلوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر مائیں ہیں نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، اپنے بچوں میں گوندھ کے یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا رزق کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر کوئی نماز، کوئی عبادت چھوڑی ہے رزق کمانے کے لیے، تو وہ رزق تمہارا یہاں سے آئے گا، وہاں جا کے نکل جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کو بھی سوچے۔ پھر دوسری بات، بعض لوگوں نے یہاں سے کرامات پہ بات کی ہے کہ دیکھا بی بی مریم ولیہ تھیں اور ان کی کرامتیں تھیں، اور بعض نے تو یہاں تک بھی اس پہ بات کی ہے کہ وہ نبیہ بھی تھی۔ لیکن صحیح روایت جو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ رجال تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ کی نیک بندی تھی، اور کرامت اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کو کوئی دکھتی ہے نا تو وہ سراسر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ بعض لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ پھیلا کے کہا کہ دیکھیے اسی سے تو پھر ولیوں کی کرامتوں کا پتہ چلتا ہے، تو اصل بات یہ کہ اللہ کا رزق ہے۔ اور میں جب یہ جملہ پڑھتی ہوں نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یاد آتی ہیں۔ ایک ایسا موقع بھی گزرا اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بھوکے تھے، باہر نکلے، کہا کہ چلو کچھ بیٹی سے پوچھتے ہیں، بیٹی کے گھر جاتے ہیں، جا کے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں، بس بات پلٹ لی، نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ بیٹی کے دل کو کہاں اچھا لگے کہ باپ بھوکا ہے، دل میں خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں سے دودھ کا پیالہ بھیج دیا۔ تو بی بی فاطمہ جو خود بھی بھوکی تھی، خود پینے کی بجائے باپ کو تحفے میں بھیجا کہ ابا یہ دودھ پئیں۔ تو پھر جب دودھ دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، اے فاطمہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہتی ہیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی حضرت مریم کے بولے ہوئے یہ جملے بولتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ یقین آ جائے گا نا تو بس پھر انسان غم نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ کسی بھی دنیا دار کو پوچھیں آپ کی کتنی پے ہے، فوراً بتا سکتا ہے نا، موسٹلی پتہ ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو تو فوراً پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس پہ ٹیکس کتنا کٹے گا، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سال بعد کتنا ہے۔ چلیں جو بزنس کرتے ہیں 19-20 کے فرق سے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے نا اس کو پتہ ہے مجھے کیا مل رہا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں لگا ہے بغیر حساب، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کل میرے پاس کتنا آ جانا ہے، بے حساب۔
کوئی گن نہیں سکتا کہ یہ ویک کا چیک کتنے کا ہے، یہ منتھ کا چیک کتنے کا ہے، سال کے بعد کتنا ہے، کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ اس جملے کو ذرا بدل کے دیکھیں تو کتنی خوبصورت باتیں سمجھ آتی ہے نا۔ ہم کہ ان اللہ یرزق، پھر آپ آگے اپنی اماؤنٹ لکھ لیں، منتھ میں اتنا دیتا ہے اللہ، ویک میں اتنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے حساب تم اپنے پاس رکھو، میں جب دیتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، پکار لیا اپنے رب کو۔ بی بی مریم کا گھٹنا نہیں پکڑا، یا ان سے نہیں کہا بی بی مریم تم دعا کر دو، تم بہت پہنچی ہوئی ہو۔ ہم ہوتے نا کیا کہتے ہیں، مریم اچھا پھل آنے لگے اب تو، بس تم تو ولیہ بن گئی، لو بیٹھو ذرا ہمارے لیے دعا کرو۔ نہیں، ایمان والے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو رب مریم کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک، اسی جگہ، یہ دونوں کے لیے اسم ظرف ہے، اسی جگہ اسی پوزیشن میں، یعنی انتظار نہیں کیا کہ اچھا ذرا پیچھے ہو جائے یا یہاں سے نکلوں تو گھر میں جاؤں، اسپونٹینیسلی، انسٹنٹلی، فوراً کے فوراً دل میں آ گیا کہ اچھا اللہ بے حساب دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے، کیونکہ انک سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو رب مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بن موسم کے اولاد دے سکتا۔ اور فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا مانگ لی کہ اللہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنے پاس سے نیک اولاد دے۔ یعنی یہ ہوتی ہے جس کو آپ آج کے دور میں اب چھٹی حس کہتے ہیں نا، لیکن اصل میں یہ مومن کی فراست ہوتی ہے۔ کوئی حالات بنتے ہیں تو اسی کے ساتھ بندے کو اپنے حالات کے مطابق اس کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مریم سے کہوں دعا کر دے یا یہ کرے، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا۔ اور ان کے دعا مانگنے کا جو طریقہ تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوا، سورت مریم کی بالکل ابتدائی آیتوں میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری سورت کو بالکل شروع ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے کیا۔ آیت نمبر 2 میں آتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پکارنا چپکے چپکے، کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا، یعنی سفید ہو گیا میرا سر، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی بدبخت نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ ایک ایمان والے کے دل کی پکار ہوتی ہے کہ اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے دیا، تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا۔ آپ انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں نا اور بعد میں پھر وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور آپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بار بار شرمندہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خام خواہ انکار کریں گے تو آپ کی نظروں میں بھی برے بنیں گے، اپنے میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، نبی بھی تھے، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، دل میں خیال آیا کہ اللہ تو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے، اور صرف ذریہ نہیں مانگا، طیبہ مانگا، نیک اولاد مانگی، کیوں کہ ان کو پتہ تھا کہ اولاد مل جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خوشی ملے گی۔ ہاں اولاد ملے اور طیب بھی ہو، گندے خیالات سے پاک ہو، گندی عادات سے پاک ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہماری خوشی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور انک سمیع الدعا، تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اولاد، شادی، گھر داری اس کو دین سے الگ چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں،
پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ توزج الودود، تم شوہروں سے دوستی رکھنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ پھر اسی طرح سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74 میں بھی آتا ہے کہ عباد الرحمن کی ایک دعا ہوتی ہے کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ہمارے بچوں اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ اس پہ حسن بصری کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا تو آپ بھی یہ دعا مانگیں۔ تو ذریتن طیبہ، نیک اولاد مانگنی ہے، صرف اولاد نہیں مانگی، اور کتنے پیار سے مانگی، اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا اس کو فرشتے نے اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ کیا کہا فرشتے نے؟ کوماس لگا سکتے ہیں آپ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت یحییٰ کی خوبیاں بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہ وہ کون ہوں گے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور نفس پر قابو پانے والے ہوں گے اور صالحین کے نبی ہوں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ مانگی تو دعا ایک، اللہ نے اتنی صفتوں والا بچہ دیا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، نام بھی اللہ نے دے دیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ ان کا نام بھی اللہ کا دیا ہوا نام ہے۔ دنیا میں کتنے ہی بچے آئے اور کئی لوگوں کے نام نبیوں نے بھی رکھے ہوں گے، لیکن کسی اور کی بات یحییٰ سے بڑی نہیں ملتی کہ ان کا نام اللہ نے رکھا۔ اور یحییٰ کا لفظ حیٌ سے ہے، یا حیٌ حیات سے، اور یحییٰ زندہ رہنے والا، اور اس لفظ یحییٰ سے ان کی عمر کی بات بھی کر دی کہ یہ بچہ بچپن میں نہیں مرے گا، جوان ہوگا۔ حیٌ سے ہے، اور اسی کو انگلش میں جان کہتے ہیں، یعنی بائبل میں ان کا نام جان آتا ہے۔ یحییٰ کی دی کون ہوں گے یہ؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ مصدق کا لفظ صاد دال قاف سے ہے، مصدق ہوتا ہے جو کسی کی تصدیق کرے، کسی کو ویریفائی کرے، اور مصدق دال پہ اگر زبر ڈال دیں نا زیر کی بجائے تو مطلب ہے جس کی تصدیق کی گئی۔ اور تصدیق کرنا ایسے ہی ہے جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں نا، اس کاغذ کی تصدیق کروا کے لائیں، فلاں جگہ سے سٹیمپ لگوا کے آئیں، فلاں کے سگنیچرز کروائیں، ویریفیکیشن کے معنوں میں۔ یحییٰ کی یہ صفت ہے مصدق، یہاں کوما لگا لیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس ترجمے کو سمجھ نہیں پاتے اگر ایک ہی اسٹریچ میں پڑھتے ہیں۔ یحییٰ کون ہوں گے؟ مصدق، کس چیز کے مصدق؟ کس چیز کی گواہی دینے والے؟ کس چیز کی تصدیق کرنے والے؟ بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی۔ یہ جو لفظ ہے نا کلمۃ من اللہ، تو اصل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اسباب کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک عورت اور ایک مرد کا ملنا سبب بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے کلمے سے بچہ وجود میں آ جاتا ہے، ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت علیہ السلام کی ذات جو تھی وہ اللہ کے صرف کلمہ کن سے ہی ہو گئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کے پردے کو چاک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، محض اللہ کا حکم تھا، بغیر باپ کے واسطے کے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور ساتھ ہی دیکھیے کلمۃ من اللہ میں ایک اور بھی بات ہے، اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت ہی پتا تھا کہ بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزام لگیں گے، جیسا کہ ہوا آگے ہم پڑھیں گے اگلی آیتوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ہوگی صرف اس وجہ سے کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی اور ان کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے
پہلے ہی ان کا نام یحییٰ بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کی ماں پہ کوئی تہمت اگر لگے گی تو وہ جھوٹی تہمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے پیدا کیا. وَسَيِّدًا، یہ دوسری، آپ دیکھیے کہ یہاں اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات لکھیں اور ہر آیت سے پہلے اس کا تھوڑا سا ٹاپک بھی لکھ لیا کریں ہیڈنگ کی طرح سے، تو پھر انشاءاللہ تفسیر سمجھنی اور آسان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں. پہلی کیا تھی؟ وہ مصدق تھے. کس کی تصدیق کی؟ حضرت عیسیٰ کی. حضرت عیسیٰ کی تصدیق کیسے کی؟ یہ صرف 6 مہینے بڑے تھے. اصل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا کیا جانا بھی بہت بڑی دلیل تھی اس بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر رہا ہے اور تم اس بنیاد سے ان کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو ذرا یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لو. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ 100 سال کی عمر میں کبھی کسی کے بچہ ہوا؟ اور وہ عورت جو ساری زندگی بھانچ بھی ہو اور اب بڑھیا بھی ہو چکی ہو، اور وہ ایک ایسے بچے کو جنم دے رہی ہے جس میں اتنی خوبیاں ہیں، تو عیسیٰ کی طرح یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو تو پھر کم از کم یحییٰ کو بھی کچھ کہہ دو. چلو ان کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہو تو ان کو خدا کا کوئی بھانجا بھتیجا ہی کہہ دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اصل میں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کی صفات یہاں اسی لیے بیان کر رہے ہیں. دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ بس سیدن، اور وہ سردار ہوں گے. سید کا لفظ جو ہے یہ عربی میں سردار کے معنوں میں آتا ہے. ہمارے ہاں ایک ذات بھی سید کہلائی جاتی ہے، اور سردار جو ہوتا ہے نا، یہ کسی قوم کا خادم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو سرداری یا لیڈرشپ جو ہے وہ عہدے لینے کا اور روب ڈالنے کا نام محسوس کی جاتی ہے نا، لیکن حقیقت میں سردار کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں درد ہوتا ہے اپنی قوم کا، وہ ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میں یہ خوبی بہت تھی. تیسری صفت وحسوراً، اور وہ اپنے آپ کو گھیر کے رکھنے والے ہوں گے. حسور کا لفظ ہا صاد را سے ہے. اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، حصار کھینچنا، حسارا. حسور کہتے ہیں وہ شخص جس کو اپنے نفس پر بہت قابو ہو، نفس کو روک کر رکھنے والا. کس چیز سے روکنے والا؟ لذتوں سے روکنے والے، خواہشوں سے روکنے والے. بعض دفعہ وہ خواہشات جو جائز بھی ہیں ان سے بھی روکنے والے. بس آپ دیکھیے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، شادی کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں اور ہر دور میں یہ چیزیں پسندیدہ رہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی شادی نہ کرو اور کھاؤ نہ پیو نہ، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بڑے کام کرنے کے لیے اپنے نفس پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. جن کو بھی سردار بننا ہے نا، ان کو حضور بننا پڑے گا. سیلف کنٹرول، کبھی بھوک سہنی پڑے گی، کبھی تھکن سہنی پڑے گی، کبھی نیند برداشت کرنی پڑے گی، اور اس طرح سے کر کر کے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ جس وقت مجھے کھانا نہ ملے تو میری جان نہیں چلی جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی تھی کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے، نہ ہر وقت ان کو اتنا کھانے پینے شادی کا معاملہ لگے، اس کی اتنی زیادہ حاجت نہ ہو. اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ جو شخص آخرت کو اپنے سر پہ غالب کر لیتا ہے نا، جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد رہتا ہے نا، پھر وہ ان ساری چیزوں سے اس طریقے سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیتا جتنا عام لوگ دیتے ہیں. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بڑا کام کریں تو کچھ نہ کچھ پابندی تو اپنے اوپر لگانی پڑے گی، ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ ہر وقت کھاتے پیتے رہیں گے یا پھر زندگی کے جو دوسرے جھنجٹ ہیں ان کو دور کرتے رہیں گے یا ان کو پورا کرتے رہیں گے. اگلی ان کی خوبی کیا تھی؟ وہ نبیم، اور وہ نبی ہوں گے. نبی کہا ادھر، رسول نہیں کہا. کن کے نبی ہوں گے؟ من الصالحین، صالحین میں سے، یعنی صالحین میں سے بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے. کیسا پیارا
اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا، اور ذرا سوچئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشی کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بیٹا ہی نہیں تھا، اور اب بیٹا نہیں، اتنی خوبیوں والا بیٹا، اتنا کچھ ہوگا اس کے اندر، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو ملے گا۔ چلیے ایک اولاد کی خوشخبری مل جائے تو بھی بڑی بات تھی، ساتھ ہی ساتھ سرداری اور لمبی عمر اور حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی بات، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کا بھی ذکر کر دیا۔ اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ مریم میں ان کے بارے میں ایک اور بھی بڑی اچھی بات آتی ہے کہ اللہ نے ان پر سلام بھیجا تھا، جس دن یہ پیدا ہوئے، جس دن مریں گے، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ساری خوشخبریاں جب ملیں تو یقین ہی نہیں آیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹا ہو۔ غلام بچے کو کہتے، اردو میں تو غلام غلامی کے معنوں میں نا، تو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو، لڑک پن جو اردو میں لفظ ہے نا، ٹین ایجر سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی آپ لگا لیں کہ 7، 8، 9، 10 سال کا جو بیچ کا وقت ہے، اور کچھ اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، اس عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ بیٹا کیسے ہوگا؟ نام سے ہی سمجھ گئے کہ وہ بیٹا ہوگا، یحییٰ نام تھا نا، اور نبی لفظ سے سمجھ گئے کہ وہ واقعی لڑکا ہوگا، اور انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، بس انہوں نے مانگا ذریۃ طیبہ، اللہ نے اتنی پیاری خوشخبری دی۔ یقین نہیں آیا، کیوں کہ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا۔ اب اپنی حالت سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ عاقر ہے۔ عاقر کا لفظ عین قاف را سے ہے۔ عقر کہتے ہیں جڑ کو، جو روٹ ہوتی ہے نا، تو عاقر کہتے ہیں جڑ کٹی عورت، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ نسل بریدہ، جس کی اولاد نہ ہو سکے، اور خاص طور پہ بھانج کا لفظ اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ پہلے دعا مانگی اور اب حیران ہو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، کہنے والا کہے کہ پھر دعا مانگی کیوں تھی؟ اب اللہ نے خوشخبری دی تو کہتے ہو کیسے ہوگا، تو تم نے مانگی کیوں؟ لیکن دیکھا جائے تو یہ نبیوں کی بشریت کی دلیل ہے کہ ہوتے وہ نبی تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان بھی تھے، اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ ایک دم بہت بڑی خوشی کی خبر بھی نہیں سن سکتا، جیسے بہت بڑا غم نہیں برداشت کر سکتا۔ کوئی اللہ کے وعدوں پہ ان کو اعتبار میں کمی نہیں تھی، یقین میں کمی نہیں تھی، لیکن بس وہ اپنے آپ کو یقین دلا رہے تھے یہ ہو گیا، یہ کیسے ہوگا، اچھا یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اصل میں کیفیت معلوم کر رہے تھے کہ ہو، یہ نہیں کہا کہ ناٹ پاسبل، بلکہ یا کہ اچھا ہوگا کیسے، کوئی طریقہ بتائیں، یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ سائنس تو اس کو بالکل نہیں مانے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگاہ اسباب پہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی نظر قدرت پہ تھی۔ انسان اسباب میں الجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہرے کرتا ہے، کل بھی ہوئے، آج بھی ہوتے ہیں، اور اس انسان کے ساتھ اتنے بڑے یہ مظاہرے ہوتے ہیں جتنا اس کا بڑا ایمان ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بات پوچھی تو ساتھ ہی کہہ دیا قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب ایک نشانی مقرر کر دیں۔ کس چیز کی نشانی؟ تاکہ یہ میرے دل کا شک دور ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی تو ہوتا ہے نا، ایک عورت ہے وہ کب اپنے آپ کو پریگننٹ محسوس کر لیتی ہے یا اس کو یقین ہوتا ہے؟ جب وہ کوئی ٹیسٹ کروا لیتی ہے، کوئی کسی بھی ذریعے سے پریگننسی کی کنفرمیشن ہوتی ہے، تو یہ بھی اصل میں نشانی مانگ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ جو بات ہے یہ ہو گئی اور یہ ہونی شدنی بات ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بیان کر دیں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اور یہ شک کی وجہ سے نہیں تھی۔ روح المعانی ایک تفسیر ہے، اس میں مفسر لکھتے ہیں یہ جو انہوں نے فرمائش کی تھی وہ اس لیے کی تھی
کہ جس وقت اس نعمت کا حصول ہو، یعنی وہ بچے کی نعمت مجھے جب مل جائے، اسی وقت سر نیاز سجدہ شکر ادا کرنے لگے. یعنی اس لیے نشانی مانگ رہے تھے کہ میں پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں جھک جاؤں، سجدے میں گر جاؤں. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، نہ کرنا یا نہیں کر سکے گا. ضرورت پیش آئے بات کرنے کی تو الا رمزا، مگر اشاروں سے، اشاروں کنایوں میں بات کرنا، لوگوں سے بات نہ کرنا. جب لوگوں سے بات نہیں کرنی تو زبان کا کیا استعمال کرے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات ہے کہ جب بندے کو بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے نا، تو واقعی اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی. کوئی ایسا لمحہ سوچیں کہ آپ کو بڑی انہونی خبر ملی ہو، یا کسی کو ملی اور وہ آپ کو سنائے اور بات کرے اور ساتھ ہی رونے لگ جائے، زبان نہیں کھلتی، بات ہی نہیں نکلتی، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہو ہوا کیا، بتاؤ ہوا کیا، زبان نہیں چلتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں میں سرشار رہتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوتا ہے نا، پھر وہ بہت باتیں نہیں کرتے. جو اللہ سے باتیں کرے وہ ہر وقت نہیں بولتا رہتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ بس میری بڑائی، دیکھا میں نے مانگا، دیکھا میں کتنا پہنچا ہوا ہوں، کتنا ہوں، بلکہ وہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو انسان کو پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اب اس کے بعد بات ختم. اصل میں یہ کہانی چل رہی ہے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کی. شروع سے ذہن میں یہ رکھیے، یہ زکریا اور یحییٰ کا قصہ جو ہے نا، یہ بیچ میں سائیڈ پوائنٹ کے طور پہ آ رہا ہے، جملہ معترضہ کہہ لیں، یا جیسے ایک کہانی ہوتی ہے نا، کچھ اس کے مین کریکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ سائیڈ کریکٹرز ہوتے ہیں، سائیڈوں پہ ان کا تھوڑا بہت تذکرہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ان کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اصل کہانی چونکہ مریم کی تھی، پیچھے بھی مریم کی بات تھی، اس کی ماں کی منت کی بات ہوئی، پھر مریم کے حجرے میں عبادت کرنے کی بات تھی، ان کو عبادت کرتا اور بن موسم کے پھل پاتا دیکھ کر زکریا کے دل میں دعا اٹھی، اللہ نے دعا قبول کی، پیارے سے بیٹے کی خوشخبری دی، بات ختم. پھر کچھ نہیں بتایا کیا ہوا، کیسے ہوا. اور دوبارہ موضوع سخن ہے حضرت مریم کی طرف. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا، منتخب فرما لیا، اور کیا کیا؟ وطہرکی، اور صاف ستھرا بنایا تجھ کو، پاک کر دیا تجھ کو، واصطفاکی، اور برگزیدہ کیا تجھ کو، پرومیننٹ کیا، اختیار کر لیا، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں پر. لہٰذا اب کیا کرو؟ یعنی تم چنی گئی ہو، اللہ نے تمہیں پسند کر لیا، اب کیا کرو؟ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑی ہو جاؤ، ہاتھ میں کوئی بینر پکڑ کے اسکرین پہ دکھاؤ لوگوں کو کہ میں مس ورلڈ بن گئی ہوں. ہاں، آج دنیا میں چناؤ کے یہی معاملے ہیں نا، بڑے بڑے مناظرے ہوں، بڑے بڑے مقابلے ہوں، اور نمائش کرو کہ دیکھو میں چنا ہوں، میں بڑا بن گیا. نہیں، جو اللہ کے راستے میں چنا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیا اگلی آیت میں. یا مریم، اے مریم، اقنتی، قنوت کرو، یعنی دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عبادت کرو. قنوت کے لفظ میں 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. دوام کہتے ہیں دائم سے، ایور لاسٹنگ، کنٹینیوٹی. یہ نہیں کہ کبھی کی کبھی نہیں، ہمیشہ کرو، جو کرو تھوڑا کرو، اس کو زیادہ کرو، ہمیشہ کرو. اور اسلام میں یہ عمل بہت پسندیدہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ کسی کام کو ہمیشہ کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو 2 نفل وضو کے بعد پڑھنے کی وجہ سے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قدموں کی چاپ سن لی تھی، تو لہٰذا کوئی ایک رات کوئی ایک دن بہت زیادہ عبادت کر کے فرائض سے بھی دور رہنے کی بجائے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے، پھر اس کو ہمیشہ کرے، دل کے ساتھ کرے۔ اور دوسری چیز قنوت میں ہے عاجزی، یعنی عبادت کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان عبادت کر کے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب میں نے کوئی احسان جتلا دیا، تو کہا یا مریم اقنتی، قنوت کرو، عاجزی کرو، کس کے لیے؟ لربکی، اپنے رب کے آگے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، یعنی عاجزی بھی سکھا دی کہ کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور کیا کریے؟ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ کریے اور رکوع کریں، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا پہلا کلام، اس کا تذکرہ روایات سے بھی ملتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی ملے گا کہ فرشتے ایک سے زیادہ بار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ کب چنا؟ جب وہ محراب میں عبادت میں مصروف تھی تو فرشتہ آیا اور مریم کو مخاطب کیا۔ یہاں تو بس اتنا ہی تذکرہ ہے نا، آپ آگے پڑھیں گے سورت مریم میں، تنہائی میں فرشتے کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ بشر یعنی آدمی کی شکل میں آیا اور کہنے لگی کہ اگر تو کوئی نیک انسان ہے نا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے نا تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں اور تو ایک مرد ہے، اور اکیلی عورت اور مرد ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ یہی حکم آج بھی اللہ کے ہمارے اس دین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہا نہ ہو، چاہے کوئی یہ کہے کہ میں وہاں قرآن پڑھانے جاتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتا ہے، ثالثہما الشیطان، تیسرا پھر ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ان خواتین کو جو معاش کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک روم میں ایک مرد اور عورت کو اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے وہ سیکٹری ہوں یا باس کا رشتہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ انسان کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے، جس طرح اس کو اپنا مال پیارا ہے، اس طرح عورت کو سب سے پیاری چیز اپنی عزت ہونی چاہیے۔ کہ بی بی مریم تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کر گھبرا اٹھی، تو کہاں پھر بوائے اور گرل فرینڈشپ کلچر چل سکتا ہے؟ وہ لوگ جو میری سے تعلق رکھتے ہیں صرف وہ اپنی میری کو ہی دیکھ لیں تو پھر بھی ان کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے کہ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ جس کلچر میں عورت اور مرد کا تنہا ہونا برا تو کیا بلکہ کامیاب ہونے کی دلیل سمجھا جانے لگے تو پھر وہ بات کہیں بھی فائدے کی نہیں ہوگی۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ مریم نے عبادت کی، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اللہ کے دین کے گھر کے ساتھ جڑ گئی، تو اللہ نے خوشخبریاں دی، اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی۔ آج ہم میں بھی بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس کو چنے۔ سننے والے ذرا چیک کریں اپنے آپ کو، ہم میں سے کس کا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی چنے جائیں اللہ کے لیے؟ جو پہلے اللہ کو اور اللہ کے دین کو چنتا ہے نا، اللہ اس کو چنتا ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں، پہلے انسان چوز کرتا ہے اللہ کے دین کو اور اللہ کے راستوں کو، پھر اللہ اس کو چوز کرتا ہے۔ یہ ٹو وے باتیں ہیں۔ ہم نے نہیں چنا نا اللہ کا دین اخلاص کے ساتھ، تو اللہ بھی ہمیں اپنے دین کے لیے نہیں چنے گا۔ اور مریم علیہ السلام کنواری ان میرڈ لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ انشاءاللہ سورہ تحریم تک پہنچ جائیے، اللہ ہمیں سب کو توفیق دے، ہمت دے اور مہلت دے کہ ہم 28ویں پارے کی آخری سورہ تحریم کو پڑھیں۔ وہاں آپ جا کے دیکھیں گے کہ بی بی مریم کنواری لڑکیوں کے لیے رول ماڈل ہے، اور بی بی آسیہ شادی شدہ عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ جو جیسے عذر پیش کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو ان عورتوں کے ساتھ میچ کر لینا چاہیے۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ 2 دفعہ استفاء کا لفظ اس آیت میں آیا ہے۔ پہلا استفاء کا جو لفظ ہے نا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم کی اپنی شان کے لیے تھا، کہ اللہ نے آپ کو بچپن میں
مسجد میں آنے کے لیے چنا، آپ عبادت کے لیے چنی گئیں، آپ کو بن موسم کے پھل دیے، آپ کو بچپن سے ماں کی دعا مل گئی۔ اور جو دوسرا استفاق ہے نا، وَاسْتَفَاقِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے چنا۔ جہان بھر کی عورتوں میں سے کسی عورت کو اللہ نے اس کام کے لیے نہیں چنا جس کے لیے آپ کو چنا، کہ بغیر مرد کے تعلق کے آپ کو بیٹا دے دیا۔ پھر یہاں وہ شبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا جی حضرت مریم کو اللہ نے سارے جہان کی عورتوں پہ چنا، تو کیا پھر اللہ کے نبی کی بیٹیاں اہم نہیں ہیں یا اعلیٰ نہیں ہیں، یا آپ کی بیویوں کا درجہ کیا ہے، کتنا ہے؟ تو پہلی بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ بی بی مریم کو بغیر مرد کے تعلق کے بچہ پیدا کرنے کے لیے چنا۔ اس کے بعد رہ گئی بات اوور آل چننا، تو پھر اس کی دوسری تفسیر نوٹ کیجئے، علی نساء العالمین سے مراد ہے ان کے دور کی ساری عورتیں، جتنی عورتیں اس دور میں موجود تھیں ان سب میں سے آپ بہترین تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، تو جنتی عورتوں کی سردار جو ہیں وہ فاطمہ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل یعنی مکمل مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہو۔ اسی طرح فاطمہ بنت محمد کی فضیلت کا بھی تذکرہ روایات میں ملتا ہے، تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور کوئی ایک چنا جائے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے نہیں چنے گے۔ پھر اگلی چیز دیکھیے، آپ کو حکم کیا دیا گیا؟ اللہ کے لیے فرما برداری کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چنے جانے کے بعد بھی قنوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چنا گیا تو اب سر پہ چڑھ جائے، اب سارے کام چھوڑ دو چنے ہوئے ہو۔ چنے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب تم وقنوتی وسجدی ورکائی۔ یہ ایسی ہے جیسے عشرہ مبشرہ کی خبریں تو دنیا میں آ گئیں کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادات میں آگے تھے، نیکیوں میں آگے تھے۔ بدری صحابہ کو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کے کہ آج کے بعد اگر شرک کے علاوہ تم کوئی بھی گناہ کر لو گے تو تمہیں ضرر نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود دیکھیے احد کی جنگ میں پھر لڑنے والوں میں وہی تھے، جو وہاں سے بچ کے خندق میں وہی تھے، بنو نذیر ساری جنگوں میں تھے۔ پھر اگلی بات دیکھیے، وسجدی تو کہا، اس کے بعد نہیں کہا کہ وسجدی مع الساجدین، لیکن ورکعی مع الراکعین کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ سجدہ تو بڑے خشوع اور خضوع سے کرتے ہیں، رکوع اچھا نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رکوع میں اپنی پشت کو بالکل سیدھا نہ کیا اس کا رکوع نہیں ہوا۔ پوری ایک روایت ہے انشاءاللہ، جہاں ہم کتاب الصلاۃ شروع کریں گے تو آپ خود بھی پڑھیں گے کہ کوئی شخص جب تک رکوع اور سجود میں اپنی کمر بالکل سیدھی نہ کرے، اور خاص طور پہ رکوع میں یہ کیفیت جیسے 90 کا زاویہ نا، آپ کھڑے ہوئے تھے اب آپ یوں جھکیں گے، یہ ہے رکوع کی کیفیت۔ ایک وجہ تو یہ آتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے یہ بھی چیز کہ بنی اسرائیل کی جو نماز تھی نا اس میں رکوع نہیں تھا۔ پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھی ہے؟ کوئی یاد کرے گا؟ کس ٹیکسٹ میں پڑھی ہے یہی بتا دیں۔ جی شاباش، بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے ہی پارے میں ہم نے پڑھا ورکعوا مع الراکعین، تو وہاں بتایا گیا تھا کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا اور ان کو رکوع کا خاص طور پہ حکم دیا گیا۔ لیکن سجدہ عموماً ہی انسان اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی پلیز۔ جی بالکل، وہی مدینہ کے جو یہود تھے ان کو یہ دعوت دی گئی تھی نا ورکع مع الراکعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں مل جاؤ، یعنی اس امت محمدیہ کی نمازوں میں رکوع ہے تو لہٰذا اپنے طریقے کی نمازوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ پڑھو۔ لیکن یہاں خاص طور پہ ورکع مع الراکعین ایک عورت کو کہا جا رہا ہے، تو یہ اجتماعی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے کہ عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھیں اور ازواج مطہرات، ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ
مسجد میں نماز کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر مرد پہ تو یہ واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرے بغیر کسی عذر کے یا خاص حالات کے علاوہ، اگر وہ کوئی ایسی نماز جان کے مسجد نہیں جاتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکسٹرا خوبی یا ایک حق دیا ہے کہ اگر وہ نماز گھر میں پڑھ لیتی ہیں یا مسجد میں نہیں جا پاتی تو ان کو گناہ نہیں ہے، ان پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے ملتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ایک پورا فتویٰ ہے آپ کے لیے یہاں لگا دیں گے، آپ اس میں سے کچھ حدیثیں اور بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ عورتیں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، مسجد میں بھی جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ رہ گیا مسئلہ عورت کی امامت کا، تو عورت امام بن کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، اور خاص طور پہ عورت مردوں کی امامت بالکل نہیں کر سکتی۔ لڑکوں میں بھی جو پیوبرٹی کی ایج کے لڑکے ہو جاتے ہیں اور ان کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے، اس صورت میں کسی ایسے لڑکے کی موجودگی میں بھی عورت کی بجائے وہ لڑکا جماعت کرائے گا اور باقی عورتیں اس کے ساتھ پڑھیں گی۔ لیکن مجموعی طور پہ عورتیں مل کے اگر اجتماعی نماز پڑھنا چاہیں تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہاں تک بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کون سی؟ یہ ساری مریم کی، حضرت زکریا کی، یحییٰ کی، یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ غیب کی ہیں۔ نُوحِیہِ إِلَيْكَ، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا۔ وفد نجران آپ کے سامنے آیا، آپ سے پوچھنے آیا، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، ہم نے اب وحی کی ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ تو ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ کب؟ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں۔ اقلام قلم کی جمع، اور قلم کہتے ہیں کاٹنے کو، تراشنے کو۔ پہلے دور میں سٹکس کو تراش کے قلم بنتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، کہاں ڈال رہے تھے؟ دریا میں ڈال رہے تھے۔ کون سے قلم تھے؟ جن سے تورات لکھی جاتی تھی۔ کیوں ڈال رہے تھے قلم؟ کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون پالے گا ان میں سے مریم کو۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت مریم کے بچپن میں، جب ان کو گود لینے یا ان کی کفالت لینے پر بہت سارے لوگ تیار ہو گئے۔ ہر بندہ خواہش کرتا تھا کہ اس پیاری بچی کی ہم کفالت کریں، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اب ان کی ہم خدمت کریں تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور بہت ساروں نے کی لیکن فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مجھے ملے، کیونکہ پہلی بات ہے نبی تھے، دوسری بات ہے رشتہ دار تھے۔ تو اس وقت پھر قرآن اندازی ہوئی، قلم ڈالے گئے کہ جس کا قلم پانی کے رخ کے اپوزٹ چلے گا اس کو اس کی کفالت دی جائے گی۔ اور بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پہ یہ معاملہ ہو گیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ اس وقت بھی پاس نہیں تھے جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس بارے میں جھگڑ رہے تھے؟ کہ مریم کو کون پالے گا۔ یعنی یہ کوئی جھگڑا وہ جھگڑا نہیں تھا جو دوسرے طرح سے دیکھے جاتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ یہ وہ جھگڑا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ ویسے تو یہ ایک خاص واقعے کی طرف بات ہے نا، لیکن اس میں ایک بات ہے، اور وہ کیا؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اس کو ہائی لائٹ کر لے، 2 دفعہ آیا اس ایک آیت میں، وَمَا كُنْتَ، اور نہیں تھے آپ، لَدَيْهِمْ، لدئی جو نا، لدئی، لدل حناجر کا لفظ بھی آگے ہم پڑھیں گے، قریب کے لیے آتا ہے۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں جو ہم نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو وہ من لدنا کیا ہے؟ لدن، لام دال نون، لدیہ کا لفظ ہے بیسیکلی اس میں، کہ اپنے پاس، تو ان کے پاس نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص سوچ معروف کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ آپ حاضر اور ناظر تھے۔ میں نے خود ایک ایسی نعت کسی کی زبان سے سنی کہ جب آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو محمد تو پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، اور کشتی نوح کی ڈوب رہی تھی اور تو وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا، اور جب فرعون ڈوب رہا تھا تو تو مسکرا رہا تھا۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ کے نبی کو بنایا گیا، اور یہ دنیا آپ ہی کے لیے بنی، اور آپ تب سے تھے اور اب بھی ہیں، تو آپ دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات بھی جانتے ہیں اور اب جانے کے بعد بھی جانتے ہیں۔ اس کو لوگ حاضر اور ناظر کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو 2 بار کہہ رہا ہے وما کنتا، آپ تو تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ کتاب و توحید میں انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ باتیں آئیں گی، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس میں بھی آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں ذہن کو کھول لیجئے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس اگر اس وقت اس کلاس روم میں ہیں
تو آپ یہاں حاضر ہیں اور آپ یہاں ناظر ہیں، آپ کو جو یہاں دکھ رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا۔ کسی کو پتا؟ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کس وقت آپ کے گھر میں کیا ہے؟ چلیں اس دیوار کے پیچھے آفس میں کون کیا بیٹھا کر رہا ہے، نہیں پتا نا۔ تو اللہ کے نبی انسان تھے، انسانوں میں ان کا مقام اعلیٰ تھا، لیکن بشریت والی یہ خوبیاں موجود تھیں، ورنہ تو یہ مکی مدنی دور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہجرت کیوں کی؟ آپ مکہ میں تھے تو پھر آپ مدینہ میں بھی تھے، کیوں گئے ہجرت کر کے؟ سوچئے ذرا، 13 سال مکہ میں رہے، 3 دن غار ثور میں چھپتے چھپاتے پہنچے، بھئی حاضر تھے اور ناظر تھے، مکہ میں بھی رہتے اور مدینہ میں بھی رہتے۔ مدینہ میں جب اتنے سال تھے، کیوں روئے لوگ کہ ہائے اب ہم عمرہ کریں گے؟ اگر آپ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی مکہ میں تھے تو پھر یہ عمرے کے لیے جانا اور صلح حدیبیہ کا ماننا اور کرنا کرانا، what does it mean؟ پوری سیرت گر جاتی ہے آپ کے اس اصول کو سامنے رکھنے سے کہ اللہ کے نبی تھے۔ تو سمپل سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو جہاں ہوتا ہے اس کو وہاں کا پتہ ہے۔ آج تو ہمارے ہاتھوں میں سیل فونز ہیں، پیجرز ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، ہمیں یہاں بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نہ بتائے۔ تو بہرحال یہ تھا وہ ایک خلاصہ پوری بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات میں ہمیں کس طریقے سے یہ بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور ہم قرآن پاک کو اسی طرح سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔